بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، تیسرا پارہ شروع ہوا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تفصیل سے بات ہوئی لیکن آیت مکمل نہیں ہوئی۔ ہم نے بات کی کہ یہ جو رسولوں کو، بعض رسولوں پر فضیلت دی، فوقیت دی، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر سورہ بقرہ ہی میں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں مسلسل کہ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ اور یہاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس پر کل تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ورفع بعضهم درجات، مرتبے درجے بعض کو ہم نے بلند کیے۔ اور یہاں پر ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر بعضهم سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درجہ، وہ مقام، آپ افضل الانبیاء، ورفعنا لک ذکرک، اس پر بھی ہم کل تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں سے کلام فرمایا، اور پھر یہاں بات ہو رہی ہے اور جہاں جا کے بات رکی کہ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بینات، روشنی، نشانیاں بتائی گئیں اور روح القدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ اسی بات کو لے کر اب آگے چلیں گے ہم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کا جو اگلا حصہ ہے وہ آج گفتگو میں آئے گا، اور اس کی جو خاص خاص باتیں ہیں، خاص خاص نکات جس پر ہمارے علماء آج بات کریں گے، ان میں سے پہلا نقطہ یہ کہ ہدایت آ جانے کے بعد، انبیاء کے آ جانے کے بعد، اگر اللہ چاہتا کہ ان کے مابین اختلاف نہ ہو تو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کا اختیار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے پچھلے پروگرامز میں ہو چکی ہیں، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ مثال کے طور پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر ہم کچھ بات کریں گے، اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اما شاکرا و اما کفورا، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں کیا فرما رہا ہے؟ ایک کفر کی جماعت بن گئی اور ایک صاحب ایمان افراد کی جماعت بن گئی، اور اگر اس بات کو ہم مزید کھولیں تو بات پہنچتی ہے دو قومی نظریے تک۔ ایک قوم وہ کہ جو حالت کفر میں رہتی ہے، ایک قوم وہ جو ایمان لے آتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ اس پر بھی ہم اپنے جید علماء سے بات کروانا پسند کریں گے، اور ہم سیکھیں گے اپنے علماء سے کہ یہ آیت جو مکمل ہو رہی ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ذو العرش المجید، ہم نے قرآن کریم میں یہ بھی پڑھا تھا، ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیار ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو تفصیل سے ہم اس پر ڈلوائیں گے روشنی اپنے علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب نام، اور خواتین و حضرات ایک مبارکباد اور مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں کہ آپ عمرے کی ادائیگی کے بعد تشریف لا رہے ہیں، اور یہ عمرے کے بعد پہلا پروگرام ہم مفتی صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک، بہت مبارک۔ اور خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہے محترم استاد ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، کون ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام۔
پڑھاتے ہیں آپ پنجاب یونیورسٹی میں، اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. ہمیشہ ہم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے سیکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا قرآن کریم کی 253ویں آیت کے آخری حصے کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 253 کا آخری حصہ. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں، پہلا، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب جو رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ درست جواب 10 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو اس وقت ان کے امیر کون تھے؟ مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو اس وقت ان کے امیر کون تھے؟ 3 آپشنز: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پر موجود ہیں: 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. مفتی صاحب
آپ کی خدمت میں پہلا سوال، اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد یعنی تعلیمات آ گئیں، عقائد، ایمان سب وضاحت سے بیان کر دیا گیا، لیکن ایک ارادہ، اختیار انسان کو دے دیا گیا، دونوں راستے بتا دیے گئے، شر یا خیر دونوں واضح ہیں، اب انسان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اگر یہ چاہتا کہ میں صرف سب کو رائے حق پہ رکھوں تو وہ رکھ سکتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی جو فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ اس آیت کا جو حصہ ہے یہ والا آخری، اس میں اللہ تعالیٰ عالم انسانیت سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے اپنے اچھے اور خوبصورت انٹرو کے اندر اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اصل بات تو پچھلے سپارے کی آخری آیت سے چل رہی ہے جس پر آپ کلام کر چکے ہوں گے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلک الرسل والی مکمل آیت میں تسلی کا سامان ہے، آنے والے داعیان دین، ترجمان اسلام، مبلغ شرعیت، ہر ایک کے لیے اعتدال کا باقاعدہ سامان موجود ہے۔ تسلی کا سامان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ برحق پیغمبر ہیں، بلکہ رئیس الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ لیکن آپ اس فکر کے اندر مبتلا نہ ہوں کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے اور سارے کے سارے لوگ دین حق پر نہیں آئے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیچھے انبیاء کرام گزرے ہیں، ہم نے ہدایت کا سارا سامان واضح کر دیا تھا، بعض انبیاء کو فضیلتیں بھی دی، بعض ایسے انبیاء تھے کہ اللہ نے خود ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کی تائید بھی کی۔ اس سب کے باوجود، ہدایت کا مکمل ساز و سامان آ جانے کے باوجود، کتاب دیے جانے کے باوجود، دلائل شریعت واضح ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ سورہ یونس کے اندر اسی آخری حصے کی مزید وضاحت یوں کی گئی کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اگر یہ سارے کے سارے لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، ان میں انبیاء کرام کو بھیج کر کے سارے دلائل واضح کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ یہ آپس میں اختلاف نہ کرتے اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، نبیوں کے آنے کے بعد باہمی قتل و قتال نہ کرتے، تو اللہ ایسا کر سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے پر قادر ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی اپنی مشیت یہ نہیں ہے کہ جبراً زبردستی ساری کی ساری دنیا کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا جائے، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے، یہ ایک ہی امت رہتے، کلمہ توحید پر ان کا اجماع، اتفاق و اتحاد رہتا، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ اگر ساری کی ساری دنیا کے سارے لوگ کافر ہوتے تو دنیا کا نظام تلپٹ ہو جاتا، سارے کے سارے عبادت گزار، متقی، تہجد گزار، پرہیزگار، تو پھر دنیا کو قائم کرنے اور پیدا کرنے کا کوئی سبب نہ ہوتا۔ یہاں کربلا بھی چلے گی، قربانیاں بھی چلیں گی، فسق و فجور کا بازار بھی گرم ہوگا، اور وہ جو اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے شروع کے اندر ارشاد فرما دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ایک تو اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ پتہ چلا دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک تو ہم سب کا امتحان لینا چاہتے ہیں، دلائل تمہارے سامنے آ گئے، چنانچہ اللہ رب العزت نے متعدد آیات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، بعض تم میں سے مسلمان ہو جاتے ہیں، بعض کافر۔ ایک جگہ فرمایا مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مسلمان ہو، جو چاہے کافر ہو جائے۔ یہ دلائل ہم نے واضح کر دیے۔ تو ایک بات جو پتہ چلی اس آیت میں وہ یہ کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کو عبادت وہ پسند ہے جو جبرن اور زبردستی نہیں،
اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے ہو. اگر جبرن اور زبردستی عبادت ہو تو یہ عبادتیں تو ہم سے کروڑوں گنا زیادہ فرشتے کر رہے ہیں, جو بعض سجدے کے اندر ہیں, بعض قیام کے اندر ہیں. لیکن خدا کو جو ادا بھاتی ہے, خدا کو جو ادا اچھی لگتی ہے, وہ یہ کہ انسان کے سامنے دونوں اختیار ہیں, دونوں راستے ہیں. میرا بندہ نائٹ کلب کو چھوڑ کر مسجد کا راستہ اختیار کرتا ہے, میری یہ بندی اس وقت ڈانس, گانے, موسیقی, ڈراموں کو چھوڑ کر گھر کے آنگن میں مصلی بچھا کر اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کا مظاہرہ کرتی ہے, اور سجدے کے اندر جا کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. خدا کو اپنی بندی اور اپنے بندے کی یہ ادائیں بھاتی ہیں. اسی ادا کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا کا نظام چلایا ہے. داعیان اسلام کے لیے اس میں تسلی کا, اعتدال کا سبق کیا کہ انیق صاحب, آپ نے, ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے, مجھ نے, زبیر نے, ہم میں سے ہر ایک نے دین کا کام کرنا ہے, کرتے چلے جانا ہے, اور اپنی زندگی اس میں لگانی ہے. اس فکر کے اندر نہ مبتلا ہو کہ یہ ساری کی ساری دنیا کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. کام پوری دنیا کو دیکھ کر بھرپور محنت سے کرنا ہے, مگر مایوس ہونے کا راستہ نہیں, کیونکہ اللہ کا نظام ہی یہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے لا اللہ کا باقی نفس کا, کہ یہاں بات اور مخاطبت کس سے فرمائی جا رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ انہیں ہدایت نہیں مل رہی تو کیا اپنی آپ جان کھپا دیں گے اس کے اندر؟ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں کس کو ہدایت دینی ہے یا نہیں دینی, یہ اللہ کی مرضی. ہمارا کام تو یہ کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وما علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ. یہ بات ہو گئی. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں, فعال لما یرید. لیکن یہاں ہم نے کیا کیا کہ رسولوں کو بھیجا, انبیاء کو بھیجا, اور کیا ہوا, لوگوں نے روشن نشانیاں بھی دیکھی, اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. پھر مفتی صاحب نے ذرا ایک اور بات کی کہ جیسے کان الناس امۃ واحدہ, جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے, انسان پورے ایک امت ایک تھے. پھر ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے اختلاف کیا. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اس آیت کے ذیل میں آپ ہمیں یہ بھی بتائیے اور ہمیں یہ تعلیم کیجئے کہ انبیاء کی تعلیمات کے بعد, رسولوں کی تعلیمات کے بعد, ان روشن نشانیوں کے بعد انسان پھر بھی اختلاف کیوں کرتا ہے؟ ارشاد. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت کا پس منظر بھی اور پیش منظر بھی مفتی صاحب نے بتا دیا. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اور اس آیت کے اندر بھی جو ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے وہ بیان فرمایا ہے. جب انبیاء آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اختلاف کی اور انحراف کی جو صورت پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے. یہ وہ قانون ہے جس کو آپ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی سنت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے. یہ اللہ کے اختیار کا بیان ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا, اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی آپس میں نہ لڑتے, ان کا کبھی اختلاف نہ ہوتا. لیکن یہ اختلاف کرتے ہیں یہ اس اختیار, اس دیے ہوئے اختیار کی بنیاد پر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے امتحان کرنے کی خاطر. یہاں سے جو میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے, اور دو طرح کی آیات ہمیں ملتی ہیں, جن میں سے ایک طرح کی وہ آیات ہیں جن سے انسان کے اختیار کا پتہ چلتا ہے, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے دو راستے بتا دیے ہیں, چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے کوئی ناشکری کرنے والا بن جائے. یا سورہ کہف میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے وہ مومن بن جائے, جو چاہے وہ کافر بن جائے. تو یہ اختیار کی طرف ہیں. اور دوسرا جو فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور اپنی کوشش کا بدلہ عنقریب دیکھ لے گا. یا پھر یہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا خود کوشش کر کے, محنت کر کے اس کے بدلنے کے لیے ٹھان نہ لیں.
یہ ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو مجبور کر کے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی وضاحت فرمائی کہ مجبور کر کے لوگوں کو ہدایت نہیں دینا چاہتا اور مجبور کر کے اپنی عبادت نہیں کروانا چاہتا. اصل میں بات یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کا معاملہ باقی ساری مخلوقات سے مختلف ہے. انسان اور جن اگر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور جو ان کو باقی ساری مخلوقات سے الگ کیا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ انسانوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار نہ دیا ہوتا اور یہ بھی ویسے ہی ہوتے جیسے باقی ساری مخلوقات ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہوتے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ نور کے اندر بھی بیان فرمایا اور مختلف جگہوں پہ بھی بیان فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات، کہ یہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور جو درمیان میں اڑنے والے پرندے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. سب پوری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی. اور وہاں پہ یہ بھی فرمایا قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، سب کو یہ معلوم ہے. اب اگر انسان کو یہ اختیار نہ دیا گیا ہوتا جو امتحان کے لیے دیا ہے، تو انسان بھی اللہ کی بندگی ہی کر رہا ہوتا، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رستے پر ہی ہوتا، لیکن وہ جبر کا رستہ ہوتا. اور جب وہ جبر کا رستہ ہوتا تو اس کی جو جزا اور سزا ہے اس کا کوئی تصور باقی نہ رہتا. چونکہ جزا اور سزا کا تصور ہے، چونکہ یہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جیسے سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ اس کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ امتحان کیا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اب یہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اختیار اس کو دیا گیا ہے اس کا امتحان کرنے کے لیے. امتحان ہوتا ہی نہیں بغیر اختیار کے. اور اگر جہاں پہ انسان کا اختیار ختم ہو جائے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. انسان کا اختیار اگر ختم ہو جائے تو انسان کا امتحان ختم ہو جاتا ہے. اس کو تسلی رکھنی چاہیے. یہ جو جبریہ اور قدریہ نے فکری طور پر گند پھیلایا ہے، اور بہت سارے لوگ آج تک پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی یہ جبریہ اور قدریہ کے اس جبر و قدر کے مسئلے کے اندر پھنس گئے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، کہ انسان مختار ہے. نہ تو یہ مختار کل ہے، نہ یہ مجبور محض ہے. یہ مجبور محض ہوتا اگر اس کا امتحان نہ ہوتا. چونکہ اس کا امتحان ہے لہذا امتحان ہوتا ہی نہیں جب تک اختیار نہ دیا جائے. تو اس کو اختیار دیا ہے اللہ نے. کتنا دیا ہے یہ امتحان کے مطابق ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں کروڑوں لاکھوں اربوں انسان جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، ہر انسان کا اختیار دوسرے سے مختلف ہو. جتنا اختیار کا لیول مختلف ہوگا، اختیار کی سطح مختلف ہوگی، اتنا ہی امتحان کی سطح مختلف ہوگی. لہذا ہر شخص کو اس بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے اتنا ہی امتحان ہے. اور جہاں اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں امتحان ختم ہو جاتا ہے. انسان کو اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو کہ کہاں میری اختیار کی حدود ختم ہوئی، جو امتحان لینے والی ذات ہے اس کو پوری پرسین کے ساتھ یہ معلوم ہے کہ کہاں اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اس نے تو قانون بنایا ہے کہ جب یہ سو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، 3 جو لوگ ہیں ان سے تو قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے. ایک سونے والا اور ایک مجنون اور ایک بچہ جس کے پاس اختیار نہیں ہے. سونے والا بے اختیاری کی حالت میں ہوتا ہے لہذا اس وقت قلم اٹھ جاتا ہے، امتحان کی حالت سے وہ نکل جاتا ہے. مجنون ہے وہ بھی امتحان کی حالت سے نکل جاتا ہے. لہذا ہر وہ شخص جو صاحب عقل و شعور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت عطا فرمائی ہے، اس قابلیت کے مطابق امتحان ہے. تو یہ جو نبیوں کی آئی ہوئی ہدایت ہے، اس ہدایت میں انسان اسی امتحان کی بدولت یا گمراہ ہو جاتا ہے. منہم من آمن و منہم من کفر، 2 الگ الگ قومیں بن جاتی ہیں. جیسے آپ نے فرمایا 2 قومی نظریہ بن جاتا ہے، ایک قوم ادھر ہو جاتی ہے، ایک قوم ادھر ہو جاتی ہے. یہ اس اللہ کے عطائی اختیار کی بدولت ہے کہ اختیار تو اللہ نے یہ دیا تھا کہ یہ میری بندگی کرتا ہے یا انحراف کے راستے پر چلتا ہے. اور انسان گویا جب انسان انبیاء کی ہدایت کو نہیں مانتا تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر جو کامیابی کا راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے. اور جب اپنی مرضی سے گمراہی اور انحراف کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے قانون عدل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ عین اس کے مطابق ہے کہ ایسا شخص جو اپنی مرضی سے دیے ہوئے اختیار کے مطابق گمراہی اور انحراف کے راستے پر جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے. بالکل کلیئر آپ دونوں ہمارے حضرات نے، علماء نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا اور ہے اور قیامت تک ظاہر رہے گا. جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. قرآن کریم کئی جگہوں پہ یہ بات فرما رہا ہے. لیکن جبر اور اختیار، وہ بھی بڑا اچھا وضاحت کر دی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے کہ کہاں تک اختیار ہے ہمیں اور کہاں کہاں جبر ہے ہمیں. لیکن ایک سوال جو میں نے اٹھایا تھا، میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو آپ فرمائیں. انبیاء آ گئے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آ گئیں، حق اور باطل دونوں واضح ہو گئے، علم آ گیا، وہی کان الناس امۃ واحدہ جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. جب علم آتا ہے آ گیا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. تو علم آنے کے بعد تو اتفاق ہونا چاہیے تھا. یہ جو قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ ہے، جب انبیاء کی تعلیمات آ گئیں، یہ روشنی مل گئی، تو پھر کچھ لوگ کفر کر رہے ہیں، کچھ ایمان لا رہے ہیں. وہ کون سی رکاوٹیں ہیں یا انسان کی نفسیات کیا ہے کہ جو کفر کی طرف چلی جاتی ہے، حق کو چھوڑ دیتی ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ کیا وجہ پیش آتی ہے کہ یہ جو کمپینین ہوتے ہیں یا انبیاء کے جو مخاطب ہوتے ہیں، روشن اور واضح دلائل آنے کے باوجود بھی وہ کفر کی طرف جاتے ہیں اور حق کا ساتھ نہیں دیتے. قرآن کریم نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور مختلف مقامات پر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات وہ ذاتی عصبیت کی وجہ سے، اپنی قومیت کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے فخر اور ذاتی تکبر، غرور اور ناز کی وجہ سے، یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جو انسان کے اندر پیوست ہوتے ہیں. جیسا کہ اب آپ دیکھیے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر رہنے والے یہود یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برحق اور صحیح اور اللہ کے آخری پیغمبر اور نبی آخر زمان ہیں؟ بالکل جانتے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ کے علم کے اندر ہے. لیکن ابو جہل کا معاملہ، ابو لہب کا معاملہ، یا اسی طریقے سے یہود کا معاملہ یا کئی مشرکین کا معاملہ، آپ اگر ان کی باتیں اٹھا کر کے دیکھیں تو خود قرآن کریم کئی جگہوں پر بیان کرتا ہے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بدار. اب یہ جگہ جگہ کیا طبیعتوں میں سرکشی اس وجہ سے یہ ہمارے خاندان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کسی کا معاملہ یہ کہ یہ بنو ہاشم اور فلاں قبیلہ اب وہ قبائل کو لے کر کے آ رہے ہیں. کسی کا معاملہ یہ کہ یہ فخر اور یہ ہمارا جو ایک اعزاز اور اکرام کا معاملہ تھا وہ اب ہمارے خاندان سے چھینا جا رہا ہے. کسی کا معاملہ یہ کہ یہ پیغمبر اب پورا اختیار حاصل کر لیں گے، ہم سے اقتدار چھن جائے گا. تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں بنیادی طور پر، عصبیت کی رکاوٹیں، قومیت کی رکاوٹیں. عصبیت اور قومیت کی بنیادی طور پر یہ دو بڑی رکاوٹیں رہتی ہیں. یہ رکاوٹیں انسان کو حق کو قبول کرنے کی طرف رکاوٹ بن جاتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے اسی آیت میں بھی انہی عصبیتوں کی طرف اشارہ ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ. اب بتائیے قتال کب کرتے ہیں؟ یہ لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے؟ یہ لڑائی جھگڑا اور قتال کی پرانی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رنگت، لسانیت، عصبیت اور قومیت کی بنیاد پر ہوتی ہے. چنانچہ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت بڑی وضاحت کے ساتھ، آپ کو مشہور واقعہ بھی پتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے کے اندر موجود ہیں اور ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے ایسے ہی کچھ تفریحی مذاق کی ایک بات فرما دی. ان کو ناپسند آئی اور ان کے جسم پر ایک جگہ پر ایسے ہاتھ لگا دیا. جب ان کو ناپسند آیا تو یہ ایک نعرہ بلند ہوا، یا للمہاجر و یا للانصار. اب مہاجر صحابہ اپنے مہاجرین کو اور انصاری اپنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود تھے اور اس وقت کچھ بیماری کی حالت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر کے وہاں لے کر کے جاؤ. ایک صحابی کو ایک طرف بلایا، دوسرے کو دوسری طرف، اور سہارا دے کر کے وہاں گئے اور خطبہ دیا اور فرمایا دعوہا فانہا منتنا، چھوڑ دو ان نعروں کو، یہ تو بدبودار نعرے ہیں اور میں مبعوث ہوا ہوں ان بدبودار نعروں کو ختم کرنے کے لیے. یہاں جو لفظ استعمال فرمایا وہ بڑا عجیب لفظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مبعوث اس کام کے لیے ہوا ہوں، مجھے بھیجا اس کام کے لیے گیا ہے کہ میں دنیا سے عصبیت کا خاتمہ کر دوں. آپ اندازہ لگائیے، بخاری کی روایت، صحابہ میں لڑائی نہیں ہوئی، قتال نہیں ہوا جو یہاں پر آ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ. لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، قتال نہیں، کسی نے کسی کی جان نہیں لی ہے، زخمی تک کوئی نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک ہوا چلتی ہے، روایت کے اندر یہ بات بھی آ رہی ہے، اس ہوا کے اندر بدبو آئی
لوگوں نے سوچا شاید کسی جگہ سے ایسی بدبو اٹھ گئی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اس ہوا میں اس وقت بدبو کیوں آئی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ دیر پہلے عصبیت کا جو نعرہ لگا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے عالم اور دنیا کی ہواؤں اور فضاؤں کو بھی مسموم کر دیا اور بدبودار کر دیا. اسی لیے یہ جملہ فرمایا تھا دعوها فانها منتنہ. انیق صاحب کاغذ اٹھائیے، قلم اٹھائیے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری کا جو بنیادی سبب بنا ہے وہ قومیت اور عصبیت کے نعرے بنے ہیں. آپ پاکستان کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، عالم اسلام کو دیکھ لیں، اور قومیت اور عصبیت صرف پنجابی، مہاجر، پٹھان، پختون تک نہیں، کہیں عرب کا نعرہ، کہیں عجم کا نعرہ، کہیں جدیدیت کا نعرہ، کہیں سب سے پہلے اپنے ملک کا نعرہ. یہ سارے کے سارے نعرے جو عصبیت کی بنیاد پر. تو پھر تو کل کو وہ کہہ رہے ہیں اور کہا ہے پچھلے زمانے کے اندر، کیا ہم نے یہ عالم اسلام نے یہ نہیں بھگتا کہ ترکی والوں نے ترکی کے نعرے لگائے، عرب والوں نے عرب کے نعرے لگائے، کسی اور افریقی ملک والے نے اپنے نعرے لگائے، جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے. تو پتہ یہ چلا انبیاء کی بھی دعوت کو قبول کرنے کے اندر جو بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ عصبیت کی ضد ہوتی ہے، وہ قومیت کی ضد ہوتی ہے. اپنے سے چھینے جانے والا اعزاز اور تفاخر وہ اس وقت انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے. اس لیے ایک بات تو اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنی چاہیے. آپ نے دو قومی نظریے کی بات کی تھی. قرآن ان عصبیت کے نعروں کو کچل کے رکھ دیتا ہے اور ختم کر کے رکھ دیتا ہے. فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر. ہمارے ہاں ایک قوم ہونے کے لیے بعض اوقات تصور یہ ہوتا ہے کہ جب وطن ایک ہو. یاد رکھیے وطن علیحدہ علیحدہ ہو اس سے قوم ایک نہیں ہوتی ہے. چنانچہ حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو کان الناس امۃ واحدہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری امت کلمہ توحید پر متحد تھی، یہ کون سا زمانہ تھا؟ کون سے زمانے میں لوگ متحد تھے؟ حضرات مفسرین کرام میں سے اکثریت کے کئی اقوال ہیں. اکثریت کا قول یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ قرن کا ایک زمانہ بنتا ہے. یعنی قرن ایک صدی کو کہتے ہیں، گویا 1000 سال انسانیت پر ایسا گزرا ہے کہ یہ سارے کے سارے کلمہ توحید پر متحد اور متفق تھے، حالانکہ ان کے وطن تو الگ الگ. اور قرآن کہہ رہا ہے امت واحدہ. اب کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، لیکن قرآن ان کو امت واحدہ کہہ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ وطنیت کے الگ ہونے سے قومیت الگ نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا 12ویں سپارے کے اندر جو واقعہ آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یا اللہ میرا بیٹا تو اس وقت ہلاکت والے لوگوں کے اندر شامل ہے، وہ تو ہلاک ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. آپ کا بیٹا ضرور ہے نسبی طور پر، لیکن یاد رکھیے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ رشتہ داری بھی ایک امت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ انسان اور کسی قریبی رشتے کو نہیں سمجھتا. تو پتہ چلا نہ وطن کا ایک ہونا قومیت کے ایک ہونے کے لیے ہے، نہ رشتہ داری کا ایک ہونا. اب کیا چیز ہے جو قرآن کی نظر میں قرآن کی نظر میں قوم کو اور امت کو ایک واحدہ امت قرار دیتا ہے؟ تو وہ ہے کلمہ توحید. کلمہ توحید کو اللہ رب العزت اس کے ماننے والے کو اللہ ایک امت قرار دیتا ہے، وہ فلسطین کا ہو، وہ جغرافیہ کے اعتبار سے کسی ملک کا ہو. اور ایک نقطہ یہاں یہ بھی سمجھ رہے، پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اس کے فوراً بعد باہمی قتال کا تذکرہ آیا. تو ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ یہود کی بنیادی عادتوں میں یہ شامل ہے کہ سازش اور قتال کرنا. یہود کی یہ بنیادی خصلتیں ہیں، اور وہ خصلتیں انبیاء کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. اس آیت میں بھی اشارہ انبیاء کو قتل کرنا بھی یہود کا بڑا محبوب مشغلہ رہا ہے. یہ سازش اور یہ قتل و غارت گری کا مشغلہ چلتے چلتے آج فلسطین اور غزہ کو جو کھنڈر بنا دیا گیا، اس وقت غزہ جل رہا ہے. ان کی یہ عادتیں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا عصبیت اور قومیت یہ بدبودار نعرے ہیں. امت کو اکٹھا اور متحد کرنے کے لیے ان نعروں کو ختم کرنا ہوگا. میرا اور آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2-3 آپ نے بڑی اہم باتیں، بہت اہم پوائنٹس اٹھائے. ایک تو یہ کہ وطنی عصبیت، یہ قومیت، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اقبال فرما رہے ہیں. بلکہ اقبال تو بہت آگے تک بات لے کے چلے جاتے ہیں. تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے. یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. قومیں
ایمان سے بنتی ہیں، اوطان سے نہیں بنتی. یہ بھی اقبالی فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. مفتی صاحب نے بہت عمدہ نکات اٹھائے کہ تعصب خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ نسلی تعصب ہو، وہ قومی تعصب ہو، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خواہ وہ مسلکی تعصب ہو، مسلکی تعصب پیچھے ہونا چاہیے، بلکہ تعصب ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلک کو پیچھے ہونا چاہیے، دین کو آگے ہونا چاہیے. مسلک کی بات لے کر ہم اگر چلتے ہیں تو مسلک کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، قرآن کریم جو ہمیں بتا رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یعنی وہی بات جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ روشن نشانیاں رسول لائے، انبیاء لائے، پھر اختلاف. اگر تنازع ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا کرو، اپنے معاملات کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر آپ گفتگو فرمائیں کہ یہ رکاوٹیں کیا کیا ہوتی ہیں، کیوں انسان خدا بننے کے چکر میں ہوتا ہے، کیوں وہ چاہتا ہے کہ تعصب کے ساتھ آئے، اور کیوں وہ چاہتا ہے کہ وہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے ذریعے اسے فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ سسٹم باقی رہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میں پیچھے رکھ لیتا ہوں. ارشاد ڈاکٹر صاحب. جی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور عصبیت اور یہ جو آپس کا تعصب ہے انسانوں کا، اور خاص طور پہ جو بڑا بننے کی خواہش ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر ایک بڑا بننے کی خواہش رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلطان فرمایا ہے کہ حلق عنی سلطانیہ. قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میری جو سلطان ہے، میری چودراہٹ جو ہے، بڑا بننے کی خواہش اس نے مجھے مروا دیا. تو تاریخ سے بھی جب ہم انبیاء کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے والے اس بستی کے یا اس قوم کے بڑے ہوتے ہیں، اور جو سرداران ہیں قوم کے سرداران، وہ اپنا اقتدار جاتا دیکھ کر، یہ اپنی چودراہٹ کو خطرہ سمجھتے ہوئے وہ انبیاء کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں. لیکن دو اور جذبے بھی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایک جذبہ تو ہر شخص کے اندر ہے جس کو خوف کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے امید. ہر شخص کے اندر یہ دو ایسے مضبوط جذبے ہیں کہ جس سے امید لگتی ہے یا جس سے خوف کھاتا ہے انسان، اس کے ساتھ انسان اسی طرح کا رویے کا اظہار کرتا ہے. لہذا انبیاء کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور انبیاء کے مبعوث ہو جانے کے بعد امت بنتی ہے امت مسلمہ اور امت کفر. اور یہ درست فرمایا مفتی صاحب نے کہ اس وقت کوئی اور امت نہیں ہوتی، کوئی پاکستانی نہیں ہوتا، کوئی سعودی نہیں ہوتا، کوئی افغانی نہیں ہوتا. بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. جو اصل مسئلہ ہے کہ ملت جو بنتی ہے، قوم جو بنتی ہے، دوسری قومیں بنتی ہیں، جو دوسری اقوام کے تصورات ہیں وہ بنتے ہیں ان دنیاوی بنیادوں کی اور مادی بنیادوں کے اوپر اور جغرافیائی بنیادوں کے اوپر. اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو یہ جو جمعیت بنتی ہے، یہ جو ایک امت بنتی ہے، ایک جماعت بنتی ہے، ایک جو تصور بنتا ہے وہ اسی بنیاد پر بنتا ہے. اور جو ٹکراؤ ہے یہ دو ملکوں کا نہیں ہوتا، جس کا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے. یہ جو قتال ہے یہ صرف دو گروہوں کا ہے. پوری زندگی میں، پوری تاریخ کے اندر، تاریخ انسانیت میں دو ہی گروہ رہے ہیں، ایک حق کا گروہ ہے، ایک باطل کا گروہ ہے، اور فوجیں دو ہی ہیں. قرآن پاک میں سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. اور الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی غالب آنے والے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان، اب ہم مسلمان جو مختلف جغرافیائی خطوں کے اندر قیام پذیر ہیں اور مختلف قسم کی ہم رنگ و نسل کے اندر موجود ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایک فوج کے ساتھ، ایک لشکر کے ساتھ، ایک امت کے ساتھ، وہی جن کا ٹکراؤ ازل سے لے کر ابد تک جاری رہے گا، اور وہ جو موجود ہے وہی ٹکراؤ امت مسلمہ کا امت کفر کے ساتھ ہے.
اگر اس ٹکراؤ میں ہم نے اپنے آپ کو لائن اپ نہ کیا، یہی دو قومی نظریہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں لائن اپ کرنا ہے، ہمیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے کہ ہم حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہیں۔ نام رکھنے سے یا نام، اس کو بہترین بات آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ لائن اپ ہونے کے قرآنی اصول کیا ہیں؟ قرآنی اصول تو وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اتحاد ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو فرمایا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، وہاں پہ یہ فرمایا کہ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، آپس کی عصبیتوں کی وجہ سے تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو تم لوگوں کو اللہ نے ان سے بچایا ہے، اور فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جب امتیں آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچتی ہیں، یوں آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، آپس کی عصبیتوں کی وجہ سے، وہ مسل کی تعصب ہو یا جغرافیائی تعصب ہو یا نسلی تعصب ہو، جب یہاں پہ پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تاریخ میں ہمیشہ اگر اس کی واپسی مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں نبی مبعوث فرما دیتا ہے، نبی آ کے لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلیم کی بدولت کچھ منہم من آمن ومنہم من کفر، دو امتیں بن جاتی ہیں، الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں، ایک حزب اللہ بن جاتا ہے، ایک حزب الشیطان بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں یا قومیں تباہ ہوتی ہیں اس موقع پر آ کر، یا قوموں کی واپسی ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ نہ واپسی ایک دن میں ہوتی ہے، نہ تباہی ایک دن بھی ہوتی ہے، اس میں دہائیاں لگتی ہیں، لیکن یہ نبی آتے ہیں تو معاملہ صاف ہوتا ہے، معاملہ کلیئر ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اب تو قیامت تک، اب تو معاملہ صاف ہوتا ہے، اب تو قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، اب معاملہ امتیوں پہ ہے۔ اب ہم امتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے انہی کی تعلیمات کو لے کر اپنے تعصبات کے دائروں سے نکلیں گے اور ایک امت کی سطح پر سوچیں گے تو پھر ہماری واپسی ہو سکتی ہے، وگرنہ تباہی ہمارا مقدر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، کیونکہ یہاں پر انبیاء کا بھی ذکر ہے، اور پھر رئیس الانبیاء، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی، انبیاء کے آنے کے بعد، روشن نشانیوں کے آنے کے بعد اختلافات۔ آج امت کی بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، بہت اہم بات فرمائی۔ آج ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ٹو ڈوز، اور روشنی کہاں سے مل رہی ہے ہمیں؟ انبیاء سے، اور انبیاء کے بعد جو افضل الانبیاء ہیں، جو وجہ وجود کائنات ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس روشنی میں امت کو کیا پیغام قرآن کریم دے رہا ہے، ٹو ڈوز، کرنے کے کام؟ دیکھیے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے آخر میں ایک بات کہی کہ حالات جب بگڑتے ہیں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کا جب معاملہ آتا ہے تو سدھار کے لیے انبیاء آتے تھے۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب آگے کسی نبی نے نہیں آنا، امتیوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آ چکی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے تو ایک بڑا اہم لفظ استعمال فرمایا، اور آپ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، تعلیمات نبی، اسوہ حسنہ۔ سب کو چھوڑ دیجئے، اگر آج کے داعیان دین صرف نبی کے ایک حصہ، صرف اور صرف ان کے پورے اسوہ حسنہ سے صرف ایک حصے کو بھی اگر اختیار کر لیں تو دنیا کی کایا پلٹ جائے، اور وہ ہے اخلاق نبوی۔ سبحان اللہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جی، یعنی اگر آج کا ہر داعی دین، ہر مبلغ شریعت، ہر ترجمان اسلام، آج کا ہر داعی اسلام، آج کا دین کا ہر ایمبیسڈر اور نمائندہ اگر دعوت و تبلیغ کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر، پبلک ڈیلنگ کے اندر، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کی ڈیلز کے اندر اگر وہ نبی کے اخلاق کو ہی صرف سامنے رکھ لے، آپ نے تعلیمات کا، ڈاکٹر صاحب نے تعلیمات کا تو بہت بڑا لفظ استعمال کیا، میری مسجد کا امام اگر نبی کے صرف اخلاق کو ہی اختیار کر لے، محلے کی کایا پلٹ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اختلافات مسلکی طور پر ہوئے بھی ہیں تو آگے چل کر کے احادیث کے معنی، مفہوم، ترجمہ، تو بھائی جنہوں نے وہ احادیث بیان فرمائی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خود ان کے اخلاق کا کیا عالم ہے کہ پوری کی پوری انسانیت اور پورے کے پورے مجمع کو وہ اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے امت کے مختلف مزاجوں کو
جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ میں مجتمع کیا ہے، یہ انسانیت کے لیے اتنا بڑا درس انقلاب ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی درس نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اور خالد بن ولید کا مزاج ایک تھا؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں صہیب رومی، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جی کیا آپ کہہ سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایک تھا؟ ہرگز آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کیا ہے، حسان بن ثابت ہو کہ خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ طلحہ و زبیر بن العوام، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان پر، ایک پلیٹ پر انہیں ایسا جمع کیا کہ نبی کے ایک ادنا اشارے پر پوری جان قربان کرنے کے لیے دنیا میں پھیل گئے، اور نبی کی تشکیل پر قبرستانیں آباد کر دی۔ جی، بائنڈنگ فورس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے بائنڈنگ فورس، اور اس میں ہے مقناطیسیت جو سب کو یکجا رکھتی ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ڈاکٹر احمد لکھوی صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، جو گفتگو نکل کر آئی وہ بہت اہم گفتگو، بہت اہم نکات ہمارے دونوں مہمانوں نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اختلافات ختم فرما سکتا تھا اور ختم فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادے کی قوت انسان کو عطا فرمائی اور بتا دیا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، بلکہ الہام کر دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن جب انبیاء آتے ہیں، رسول آتے ہیں، تعلیمات لاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، ان کو اختیار کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حزب الشیطان اور حزب اللہ، ہمارا حزب الشیطان سے کوئی تعلق نہیں رہے، ہمارا تعلق حزب اللہ سے رہے، ہم اللہ کی جماعت والوں میں شامل ہوں، اور اللہ کی جماعت والوں میں شامل ہونے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم جب تک اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کریں، ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں اللہ کی جماعت میں۔ میں دونوں مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں، خواتین و حضرات، اور تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف، وہ بھی اختلاف علمی طور پہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی علمی اختلاف ہے وہ ضرور ہو، لیکن وہ اختلاف اس لیے کہ میری علمی کمی آپ نے پوری کر دی، آپ کی علمی کمی میں نے پوری کر دی، اس انداز سے تمام امت کو یکجا ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں، فرقے بازی نہیں۔ علمی اختلاف رحمت ہے، اختلاف و امتی رحمت، فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت میں اختلاف رحمت بننا ہے، زحمت نہیں بننا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پہ جو مفتی صاحب نے بات فرمائی، اخلاق، ہمیں اپنے اخلاق سے بتانا ہے، مظاہرہ کرنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے، ہمارا ایمان ہے۔ تو کیا میں دنیا کے لیے خود کو رحمت کے طور پر پیش کر رہا ہوں؟ یہ سوال ہے مجھ سے، کس کا؟ میرے دین کا، اور میں کس کا امتی ہوں؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مجھ پر کہ میں نمونہ بن کر دکھاؤں۔ خواتین حضرات، یہاں پروگرام ختم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتام ہو، میں چاہتا ہوں کہ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب بتاؤں، اور آج کا سوال ایک بار پھر ریپیٹ کروں۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنے عرصے نازل ہوتا رہا؟ درست جواب 10 سال۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا سوال رکھوں مفتی آپ حضرات کے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب بتانے والوں کے مابین قرآن دازی اور ایک پرچی نکال کر مفتی زبیر صاحب اعلان فرمائیں آج کے ونر کا۔ اظہر علی نواب شاہ سے۔ اظہر علی صاحب نواب شاہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج کا سوال خواتین حضرات نوٹ فرما لیجئے، مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو اس وقت ان کے امیر کون تھے؟ 3 آپشنز، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ آج کی بات پر کال ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔
آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان موت اور اس کی رفتار پر غور کر لیتا تو امید اور اس کی دل فریبی سے نفرت کرنے لگتا۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے انفاق کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ خرچ کرو مال اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔